وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر جس سے اس نے توبہ کر لی ہو آڑ دلائے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر جس سے اس نے توبہ کر لی ہو آڑ دلائے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر جس سے اس نے توبہ کر لی ہو آڑ دلائے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ مثلاً کوئی آدمی گناہ کے اندر مبتلا تھا، جھوٹ میں، شراب میں، کسی اور ایسے بڑے گناہ میں، پھر اس آدمی نے توبہ کر لی، یہ دوسرے آدمی کی اس سے کوئی لڑائی ہو گئی تو پھر اس لڑائی میں اس کو آڑ دلاتا ہے، طعنہ دیتا ہے تو اللہ جل شانہ کو اس پر غصہ آتا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت تک یہ بندہ نہیں مرے گا جب تک خود وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے انسان کو عافیت مانگنی چاہیے کہ کسی مسلمان کو کسی بات پر طعنہ دینا اور کسی کو اس انداز میں آڑ دلانا اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ہی کیوں نہ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ہی کیوں نہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ہی کیوں نہ مل جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی کسی کی نقل اتارنے پر منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں کسی کی نقل اتارے اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ ہی کیوں نہ مل جائے۔ فرمایا یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ آدمی کو نقال بھی نہیں ہونا چاہیے، مستقل مزاج ہونا چاہیے، خود اپنی ترتیب کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ فرمایا نقل اتارنے والا اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے اور زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنی مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ فرمایا تم بھی زمین والوں پر رحم کیا کرو۔ جو انسان کے پاس اقتدار ہو، انسان کے پاس کسی بھی طرح کا اختیار ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو فرمایا کہ اس کے دل میں نرمی ہونی چاہیے، رحم ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے اللہ جل شانہ مخلوقات پر بھی رحم نازل کرے۔ انسان بھائی جو کچھ کرتا ہے اس کو اس کا اپنا کیا کرایا بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین پر جو فسادات ہوتے ہیں یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج انسان جو ہے فرمایا بدعمالی کے اندر اللہ جل شانہ کو قدم قدم پر ناراض کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ
جو لوگ فلما نسو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ جل شانہ کے ذکر کو، اللہ کو، تو اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر مختلف اشیاء کے ساتھ ان کو جو ہے آزماتے ہیں، بہترین خوشحال زندگی ان کو دیتے ہیں، اور خوشحال زندگی کی خوشحال چیزیں دیتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ اس میں پھنس جاتا ہے، مکمل اللہ کو بھلا دیتا ہے، تو پھر اللہ ان پر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ تو آج ہماری بھی مسلمانوں کی، انسانوں کی حالت یہ ہے کہ جس قدر اللہ کی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، انسان اتنا ہی اللہ کا نافرمان ہوتا جا رہا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی مخلوق پر رحم کرتے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے رحمان، اللہ جل شانہ کی ذات عالی جو ہے تم پر رحم کرے گی اگر تم زمین والوں پر رحم کرو، اور آسمان والا بھی تم پر رحم کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔